بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھٹتا نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً کہ نیک اعمال جس طرح اچھے اثرات رکھتے ہیں، جیسے کوئی نماز ہی ہے تو نماز کی برکت سے وہ دوسرے بہت سے فضول کاموں سے بچا رہتا ہے۔ بہت سے معاملات میں وہ کوئی گناہ کرتے کرتے رک جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف نیکی پہ چلنے کی تاثیر ہے کہ اللہ اسے گناہوں سے، معصیت سے بچا لیتا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سربے سجود ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی اپنی نحوست اور بری تاثیر ہے۔ گناہ فوراً ہی دل کو کالا نہیں کرتے، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ ہو، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے تو دل بالکل سیاہ ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مقدس میں کچھ یوں ہے: سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بندہ دیکھ کر بھی اندھا ہے، سن کر بھی بہرا، اور زبان ہوتے ہوئے بھی گونگا ہے۔ اور مزید فرمایا: ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ دل کالا ہو جاتا ہے، ظلمت اور گمراہی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی نحوست پھر اسے نیکی پر چلنے سے روکتی ہے۔ یہی ترازو کے پلڑے سبق دیتے ہیں۔ اعمال صالح زیادہ ہوں گے تو انسان کا پلڑا نیکیوں کی طرف جھکے گا، اور اعمال بد زیادہ ہوں تو اس کا جھکاؤ بھی برائی، بدی کی طرف ہوگا۔ یقیناً کہ دلوں کو گمراہی سے نکالنے کا واحد حل اللہ کا ذکر ہے، توبہ و استغفار ہے، سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اس کا دین، اس کا نازل کردہ قرآن مقدس ہے، نماز ہے، روزمرہ کے اذکار ہیں۔ جب یہ سب ہوگا تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان اور نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔